لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی، نئی تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں ہمارے ملک کے پارلیمنٹ میں یہ پاس کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے بچے چاہے وہ کون سی بھی اسکول میں پڑھتے ہو، وہ ایک مخصوص قوم کی مذہبی کتاب کے اسباق پڑھیں گے اور مخصوص قوم کی دیوی اور دیوتاؤں کے کہانی قصے سنیں گے، پڑھیں گے، سوریہ نمسکار کریں گے اور حفظان صحت کے نام سے یوگا جیسے مشرکانہ عمل کریں گے۔ یوگا اگر صرف ورزش کی حیثیت ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یوگا جو ہمارے اس ملک میں رائج ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یوگا کرتے ہوئے درمیان میں کچھ کلمات کہے جاتے ہیں، وہ کلمات مشرکانہ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے
ورزش کے نام سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو مشرکانہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بچوں کے لیے وندے ماترم بھی پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ نئی تعلیمی پالیسی، جسے انگریزی میں شارٹ طور پر NEP کہا جاتا ہے، اس کے ذریعہ مسلمان بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کانوینٹوں میں پڑھتے ہیں، بچپن ہی میں ان کی توحید کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ 10-12 سال پڑھنے کے بعد وہ بچہ یا تو موحد نہیں رہے گا، ایک اللہ کو ماننے والا نہیں رہے گا، اگر نام کا رہا بھی تو اس کے عقائد میں بہت گڑبڑی رہے گی۔ اب یہ آسانی کے ساتھ اتنی بڑی بات کو پاس کر دیا گیا۔ اب ظاہر اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ملک میں ان کی بادشاہت قائم ہو گئی، مکمل اختیار ان کو حاصل ہے، جو چاہے قانون نافذ کر دیں، جو چاہے فیصلے سنا دیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ ظاہری ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا منصوبے بنا رہے ہیں اس کے سلسلے میں؟ ان کے تو منصوبے ہیں کہ مسلمان کے بچے مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہو، لیکن وہ کافر مشرک ہو جائیں، ایسا تعلیمی نظام لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایسے فیصلے سنائے جائیں، ایسے قانون بنائے جائیں کہ مسلمانوں کا ایمان بگڑ جائے۔ یہ ان کے منصوبے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا منصوبے بنا رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ بھی منصوبے بنا رہا ہے۔ اور اچھی طرح سے سن لو، اللہ سے بہتر منصوبہ بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والے کوئی نہیں ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے۔ کیا سمجھتے ہو یہ اللہ کے دشمن اللہ کے دوستوں کے خلاف منصوبے بنائیں؟ اللہ کے لیے سجدے کرنے والوں کے خلاف منصوبے بنائیں؟ نبی جیسا چہرہ اور داڑھی رکھنے والے، نبی جیسا لباس پہننے والے، اللہ کے حکموں پر چلنے والوں کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف، ان کی نسل کے خلاف منصوبے بنائیں، اور دونوں جہاں کا پروردگار رب العالمین کچھ بھی منصوبہ نہ بنائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ بھی اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ صحیح وقت میں اللہ رب العالمین ان منصوبوں کو ظاہر کریں گے۔ اس وقت یہ لوگ جو صدیوں سے منصوبے بنا رہے تھے، صدیوں سے جو کوششیں کر رہے تھے، ریت کے محلات کی طرح نیچے گر جائیں گے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ کے منصوبوں کے سامنے۔ لیکن اللہ اپنے وقت پر اپنے منصوبوں کو ظاہر کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے، وہ اپنے وقت پر اپنے منصوبوں کو، اپنی تدبیروں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ اللہ کے بندے جن کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی تدبیریں کیا ہیں، ان کی تیاریاں کیا ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تو یہ قدرت ہے، کن فیکن، لمحوں میں حالات کو بدل دیں، سیکنڈوں میں حالات کو بدل دیں، صدیوں سے بنائے ہوئے نظام کو ایک زلزلے کے جھٹکے میں زمین بوس کر دیں۔
یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسا پہلے بھی دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے, دنیا والوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. بزرگوں نے ایسے نازک وقت میں دو باتوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ویسے بہت سی باتوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اب وقت کے تقاضے سے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں. ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے جن کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں, جن کے خلاف تدبیریں کی جا رہی ہیں, جن کے خلاف قانون پاس کیے جا رہے ہیں, جن کے خلاف فیصلے سنائے جا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خدا سے اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ میں کوئی ایسے ہی تقریر کے جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں. بزرگوں سے دل کے کانوں سے سن کر دل کی زبان سے کہہ رہا ہوں. اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف ہر معاملے میں رجوع کریں اور ہمارے برے اعمال کو اچھے اعمال سے بدلیں. پھر اللہ رب العالمین ان برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیں گے. 100% مسلمان نمازی ہو جائے. بار بار یہ بات آتی ہے, پھر بھی کتنا افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں خالی پڑی ہیں, مسجد کی صفیں خالی پڑی ہیں. 100% نمازی ہو جائیں مسلمان, مردوں بھی عورتوں بھی, مسلمان قوم کے نوجوان بھی بوڑھے بھی 100% نمازی ہو جائیں. ایسا نہیں جب یاد آیا تب پڑھ لیے, جب موقع ملا تب پڑھ لیے, جب نیند بیدار ہو گئی تب پڑھ لیے, جب فرصت مل گئی تب پڑھ لیے. ایسا نہیں ہو اللہ کے واسطے. کہ اب بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے, ایسے حالات میں بھی 100% مسلمان ہو جائیں. کیا فائدہ ہوگا 100% مسلمان ہو جانے کا؟ کسی مجذوب کسی اللہ والے نے کہا, من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا 100% ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اب ذرا سوچو, جس کا اللہ ہو گیا اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ اسے کون پریشان کر سکتا ہے؟ اس کے خلاف کون سی پالیسیاں چل سکتی ہیں؟ اس کے خلاف کون سے قانون چل سکتے ہیں؟ جس کا اللہ ہو گیا. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے سناؤں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کا مقابلہ ایران کی بادشاہ سے, وہاں کی فوج سے. ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت تھی. ان سے مقابلہ ہوا اور یہ مقابلہ کرنے والے مسلمان 100% مسلمان تھے. ان کے عقائد بھی درست تھے, ان کی عبادتیں بھی درست تھی, ان کے معاملات بھی درست تھے, ان کے معاشرت بھی درست تھے, ان کے اخلاق بھی درست تھے, ان کا ناپ تول بھی صحیح تھا, ان کی زبان بھی صحیح تھی, ان کے وعدے بھی صحیح تھے, جھوٹ نہیں تھا ان کے پاس. ان لوگوں کو آپس میں حسد بغض نہیں تھا, ان کا آپس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی. یہ ایک امیر کے ماتحت ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ظاہری اسباب جتنے ہو سکتے تھے دشمن سے مقابلے کے لیے وہ سب اپناتے تھے. پھر اللہ پر توکل کرتے, اللہ رب العالمین کامیابی دیتے تھے. تو اللہ رب العالمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے ان لشکر کو, اس فوج کو, وقت کے سپر پاور فوج اور وقت کے سپر پاور ملک اور اس کے بادشاہ کے سامنے کامیابی دیتے ہیں, فتح حاصل کرتے ہیں.
وہ ملک کے سپر پاور ملک کا بادشاہ قید ہو کر مدینہ آتا ہے، اسے مدینہ لایا گیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاتح قوم کے امیر کی حیثیت سے اس کے پاس جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ ذرا اچھی طرح سے سنیے اس بات کو۔ سوال کرتے ہیں، اے بادشاہ، ہم دیکھتے تھے پہلے ہماری اور تمہاری جنگیں ہوتی تھی، یعنی عرب کی، اسلام سے پہلے عرب کے باشندوں کی ہوا کرتی تھی۔ ہم دیکھتے تھے کہ ہمیشہ تم کو فتح ملتی تھی، تم کو کامیابی ملتی تھی، اور عرب ناکام ہو جاتے، شکست کھا جاتے تھے۔ اب کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری طاقت کہاں گئی؟ تمہاری قوت کہاں گئی؟ تمہاری فوج کیا ہو گئی؟ تمہاری تنظیم کیا ہو گئی؟ تمہاری تدبیریں کیا ہو گئی؟ اب پیدر پہ شکست کھاتے جا رہے ہو، ناکام ہوتے جا رہے ہو۔ یہ فاتح فوج اور لشکر کا امیر شکست خوردہ بادشاہ کے پاس سوال کر رہا ہے۔ وہ کافر بادشاہ ایک جواب دیتا ہے، تاریخی جواب، نوٹ کر کے لکھ کر رکھ لو اس کو، اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلاؤ۔ کہتا ہے عمر، پہلے ہماری تمہاری جنگ ہوتی تھی، پہلے ہماری تمہاری جنگ ہوتی تھی، اور ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تمہارے پاس کوئی فوج نہیں، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں، تمہارے پاس کوئی تہذیب نہیں، تمہارے پاس تعلیم نہیں، تمہارے پاس اتحاد نہیں، اتفاق نہیں، ایک ریت کے محل کی طرح تم تھے، اور ہم جیت جاتے تھے۔ عمر، اب معلوم ہے تم لوگ بڑی چالاکی کے ساتھ، کیا کہا اس نے؟ بڑی چالاکی کے ساتھ ہم کو خدا کے سامنے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کون جیت سکتا ہے؟ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ وہ کافر بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم 100% مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، 100% دین پر چلنے کی وجہ سے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اب ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج ہمارے اندر بھی وہ چیز آنا ہے، صرف بولنے کی حد تک، سننے کی حد تک یہ نہ ہو۔ اب تک ہم نے بہت بول لیا، بہت سن لیا، اب ہماری آنے والی نسلوں پر رحم کیجئے، ہمارے آنے والے بچوں پر رحم کیجئے، ان کے ایمان پر ترس کھائیے۔ ایسے ہی بے دین سے دور ہو کر بے دینی کے حالت میں زندگی گزارو گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ دشمن آج کتنے پاورفل ہیں، اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو جائیں گے۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے، ایک وقت ایسا آ جائے گا، میرے بچے تمہارے بچے راستے میں گزر رہے ہو، دوسری قوم کے بچے وہاں سے گزرے تو ہماری بچوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہٹ کر راستہ دینا پڑے گا، وہاں تک نوبت آ جائے گی، ہم سیکنڈ درجے کے ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلا کام 100% آدمی مسلمان ہو جائیں، 100% دین پر چلنا شروع کر دیں۔ ہمارے ذات کے اندر دین ہو، ہمارے گھر کے اندر دین ہو، ہمارے بیوی بچوں کے اندر دین ہو، ہمارے کاروبار میں دین ہو، ہماری ملازمتوں میں دین ہو، ہماری باتوں میں دین ہو، دین پر چلنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کام کرو، سنو اچھی طرح سے، جو قوم یا جو شخص اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی کیسی مدد کرتے ہیں، بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے پیروں تلے لاتے ہیں، اور بڑی بڑی طاقتوں کی تدبیروں اور ان کے منصوبوں کو کیسے پانی میں ملا دیتے ہیں۔ سنو، میں کوئی واقعہ کہانی نہیں سناؤں گا، قرآن جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے نبی کے واسطے سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے،
میں اس کا ایک واقعہ سنا دوں. اور ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا قرآن کا، لیکن ایک الگ ڈھنگ سے آج مجھے سنانے کی تڑپ پیدا ہوئی ہے. اللہ اس کے حق کو مجھے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 20ویں پارے کو پڑھیے. ان فرعون علا فی الارض. اللہ تعالیٰ اس قرآن میں فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا، علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف. مصر میں ایک بادشاہت تھی. وہ بادشاہت دنیا کی سپر پاور بادشاہت تھی. دنیا کی تمام اقتصادیات اس کے اشاروں پر چلتے تھے. تمام تجارتیں وہاں سے ہی چلتی تھی. ان کی تہذیب، ان کے تمدن کو تہذیب و تمدن سمجھا جاتا تھا. ان کے خلاف آواز اٹھانے کو کسی کو ہمت نہیں تھی. ایسا پاورفل بادشاہ. اس کے بارے میں اللہ ایک منصوبہ بنا لیا. اس کے بارے میں اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا. کیا فیصلہ؟ اسے تباہ کرنا ہے، اسے برباد کرنا ہے، اس کی طاقت کو ختم کر دینا ہے، دنیا والوں کے سامنے اسے ذلیل کر دینا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا. اور اس اللہ کے فیصلے کو قرآن نے فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کی کچھ خبریں اس زمانے کے علم نجوم رکھنے والے کو پتہ چل گیا. انہوں نے وقت کے بادشاہ فرعون کے سامنے جا کر کہنے لگے اے بادشاہ، ہمارا علم یہ کہتا ہے، ہمارا حساب یہ کہتا ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جس میں تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی. ایک قوم میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہ بچہ تمہارے بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا. تو فرعون نے کہا اچھا ایسا ہے، اچھا ہوا ہم کو پہلے معلوم ہو گیا. اس ملک میں ہماری بادشاہت ہے، ہماری حکومت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہے فیصلے سنا سکتے ہیں، جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا. ہماری میجارٹی ہے، ہماری اکثریت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. فیصلہ سنا دیا. چلو اس قوم میں جتنے بچے پیدا ہوتے مرد بچے سب کو ذبح کر دو تاکہ کوئی بچہ زندہ نہ رہے اور ہماری بادشاہت اور ہماری سلطنت کے لیے کوئی آفت نہ بنے. فیصلہ سنا دیا اور وہ فیصلے پر عمل بھی جاری ہو گیا. سینکڑوں ہزاروں بچے، لاکھوں بچوں کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ کا منصوبہ بن چکا تھا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے برباد کرنے کا. تو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم سے پیدا کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس زمانے میں بچیاں پیدا ہوتے تو خوش ہوتے تھے، مرد بچے پیدا ہوتے تو ڈر جاتے تھے کیونکہ بچے کو ذبح کر دیا جائے گا. پھر ان کا وقت کے بادشاہ کا ایسا قانون بنا ہے، اب میرے بچے کو کہاں ذبح کر دیں گے. موسیٰ کی ماں بھی گھبرانے لگی. اللہ کی طرف سے حکم ہوا. دیکھو اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اللہ کے حکموں پر چلنے والے پر اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. موسیٰ کی ماں سے کہا ارضعی، دودھ پلاتے رہو، جب تک پلانا ہے پلاتے رہو. فَإِذَا خِفْتِ، جب تمہیں اندیشہ ہو،
جب تمہیں خوف ہو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دو۔ کیسا حکم ہے، سمجھ میں آنے والا حکم ہے۔ عقل چلانے والے تو کہیں گے کہ دریا کی موجوں سے ماں کی گود کروڑہا درجہ حفاظت والا ہے۔ فرعون سے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیے تو فرعون سے پہلے دریا مار دے گا، لیکن اللہ کا حکم ہوا اور اللہ وعدہ بھی کر دیے، ان رادوہ الیکی، اے موسیٰ کی ماں ڈرنا نہیں، خوف کھانا نہیں، ولا تخافی ولا تحزنی، ان رادوہ الیکی، تیرے بچے کو ہم تیرے پاس لوٹائیں گے۔ ایک وعدہ یہ ہوا، دوسرا وعدہ وجعلہ من المرسلین، اسے نبی اور رسول ہمیں بنانے والے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا۔ ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہوا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرو، نیک عمل کرو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، وہو مؤمن، وہ ایمان والا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسی زندگی عطا کریں گے جو پاکیزہ ہوگی، سکون والی ہوگی، اطمینان والی ہوگی، فرحت والی ہوگی۔ سکون و اطمینان کی زندگی کا ہم سے وعدہ کیا گیا دو شرطوں پر، ایک ایمان پر، دوسرا اعمال صالحہ پر۔ ہم ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ عمل ہم کریں گے تو ہم کو دنیا کا نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا۔ دنیا کا نقصان سمجھ میں آتا ہے، اس اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو اس عمل پر، اس سے صالح عمل پر عمل کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اللہ کے حکموں کو ماننا ہوا۔ پھر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ پھر حیات طیبہ کیسے ملے گی؟ سکون والی زندگی کیسے ملے گی؟ اطمینان والی زندگی کیسے ملے گی؟ ام موسیٰ سے سبق سیکھیے، اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میرے بچے کو دریا میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، میں کیسے عمل کروں اس پر؟ لیکن اللہ کا حکم ہوا اور اللہ کی بات پر، وعدے پر یقین تھا، ایمان تھا، ڈال دیا دریا میں۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، سمجھنے والی بات ہے نا، کتنا بڑا کام ہے یہ۔ اپنے لخت جگر کو دریا میں ڈال دیا، کتنا ایمان پختہ تھا۔ ویسا پختہ ایمان مجھے اور آپ کو چاہیے، ویسے ہی پختہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حیاتاً طیبہ کا ہے۔ یہ ہم جیسے دلم الیقین رکھنے والے، جب یاد آیا تو تب پڑھ لیے نماز، جب یاد آیا تب حج کر لیے، جب جا آیا تو تب روزہ رکھ لیے، جب دل آیا تو صدقہ کر لیے، زکات دے لیے، جب چاہے تو سچ بول لیے، جب چاہے جھوٹ بول لیے، جب چاہے وعدہ پورا کر لیے، جب چاہے وعدہ خلافی کر لیے، جب چاہے وعدہ ناپ تول میں برابری کر لیے، جب چاہے ناپ تول میں کمی کر لیے۔ ایسے ان کے لیے نہیں ہے۔ حیات طیبہ چاہتے ہو تو 100% مسلمان بنو، پھر اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں دیکھو۔ ڈال دیا، اب وہ دریا میں جو ڈال دیا گیا تھا صندوق میں، وہ صندوق چلتا چلتا کہاں جا رہا ہے؟ اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں وقت کا بادشاہ فرعون ظالم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار رہا ہے، سیر و تفریح کر رہا ہے۔ اب وہ بچہ پہلے ہی مشکل میں تھا دریا میں پڑ کر، اب کسی طریقے سے دوسرے رخ میں جاتا تو شاید ہو سکتا تھا بچ جاتا تھا۔ وہ صندوق میں جس میں بچہ رکھا گیا تھا، لکڑی کا صندوق، وہ کسی دوسری طرف جاتا تو ہو سکتا تھا بچ جاتا تھا۔ اب کیسا دکھ رہا ہے؟ مصیبت پر ایک دوسری مصیبت۔ وہ صندوق سیدھا چل کر کدھر جا رہا ہے؟ جہاں بادشاہ بیٹھا اسی رخ پر جا رہا ہے۔ اب وہ صندوق کھول کر دیکھتے ہیں تو بچہ موجود، لڑکا۔ اب پاس میں بیٹھنے والی اس کی بیوی لاولد تھی، بچے نہیں تھے۔ یہ اللہ کا نظام تھا اسے بچے نہ ہونے کا۔ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، کتنی علاج کیا ہوگا اس کے لیے، وہ ایسے چھوڑ دیا ہوگا؟ بچے نہیں ہوئے تو لوگ کیسے کیسے علاج کرتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ بغیر علاج کے چھوڑ دیا ہوگا؟ اب تک
تک فرعون کے لیے بچے نہیں تھے، کتنا علاج کیا ہوگا، اس کے باوجود لا ولد ہے. وہ ایک اللہ کا نظام تھا. اس لا ولد ماں نے، عورت نے دیکھا بچے کو تو فوراً پکار اٹھی، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. فرعون جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دینا، ذبح کر دینا، اب اس کی عقل جو ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اب بیوی کی بات کے سامنے خاموش رہ گیا، وہ ظالمانہ قانون نافذ کرنے والا خاموش رہ گیا، اب خاموش ہے. اور بچے کو اٹھا رہے ہیں، شاہی دربار میں لے جا رہے ہیں. اللہ کا حکم ہوا تھا، نہ پر وعدہ ہوا تھا موسیٰ کو، ان رادوہ الیک کی طرف ہم لوٹائیں گے. کیسا اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرتے ہیں، دیکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں کیسا وعدہ پورا کرتے ہیں. دیکھو شاہی بادشاہ کے پاس چلے گئے، اب اسے دودھ پلانے کے لیے سینکڑے سووں کے عورتوں کو بلایا گیا. وحرمنا علیہ المراضع، قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا دودھ پلانے والوں کے دودھ کو. اب پریشانی، تلاش کرو کس کا دودھ پیتا ہے بچہ. اب وہ پورا نظام ہی بھول گیا ہے فرعون، وہ نظام ہی بھول گیا ہے. کیوں بھول گیا؟ یہ کنٹرول کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. بھلا دیا اللہ تعالیٰ. بڑی بات نہیں ہے یہ، بڑی بات نہیں ہے. یہ قانون بنانے والے بھی ایک دن بھول جائیں گے. تو بھلا دیا اللہ تعالیٰ نے قانون اس کے دماغ سے. اب تلاش کر رہے ہیں، تلاش کرتے کرتے ایک عورت ملی، اسے دیا گیا، وہ بچہ دودھ پی رہا ہے اس کا. تو اب وقت کا بادشاہ منت سماج کر کے، اس کی ملکہ منت سماج کر کے اسے کہتی ذرا دودھ پلا لو، تم کیا ہے اجرت ہم دے دیں گے تم کو. وہ ماں، وہ عورت بھی دیکھو فوراً یہ نہیں کہا یہ تو میرا بچہ ہے. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے، اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ہے. چالاکی چاہیے، ہوشیاری چاہیے، سمجھداری چاہیے. اگر ہم کو کوئی راز کی بات معلوم ہو جاتی ہے تو ہمارے پیٹ پہ بات ٹھہرتی ہی نہیں ہے. اب ہم نے ٹینگ گارڈن کے بارے میں کسی ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہو گیا ایسا ہے ویسا ہے بول کے، ہم کسی کو بول دیے یہ تمہارے میرے تعلقات کی وجہ سے، گہرے تعلقات کی وجہ سے میں یہ بات بول رہا ہوں، کسی سے بھی بولو نہ کو کر کے، تو اس کا پیٹ پھوٹ جاتا. اس کے اندر اتنی بھی سمجھداری نہیں ہوتی کہ بولو نہ کو بولے ہیں، نہیں، انہیں جا کر 10 آدمیوں کو بولتا، یہ بول کر کسی سے بھی بولو نہ کو، امام صاحب بولے سے بات بول کر انہیں جا کر 10 آدمیوں کو بولتا، کسی بھی بولو نہ کو. دیکھو ہماری کیسی بے خوفی. 8 دن کے اندر وہ جو بات راز تھی نا، وہ راز نہیں، کھلم کھلا سب کو معلوم ہو جاتی ہے. موسیٰ سیکھو، موسیٰ سے سیکھو زندگی گزارنے کے طریقے. موسیٰ کو اس کا بچہ سامنے آ گیا، خوشی کے مارے آ کر بول سکتی تھی ابنی یہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، بول سکتی تھی. نہیں، اسے معلوم تھا ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. لے لیا، دودھ پلایا، اور وہ بچہ جو اللہ کے وعدے کے مطابق موسیٰ کی ماں کے حوالے کر دیا گیا، پھر نبی بنایا گیا. اس کے بعد کے واقعات آپ کو معلوم ہے. مجھے یہاں کہنا یہ ہے اس واقعے میں کہ بندے جب اللہ کے حکم کے مطابق چلنا شروع ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ نازک حالت میں سب سے پہلے یہ مشورہ دیا گیا، یہ تاکید کی گئی علماء کی طرف سے، دانشوران کی طرف سے، اللہ کی طرف رجوع کریں. سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں. 100% مسلمان بنیں، اور مسلمان کے لیے سب سے پہلے نمازی بنیں. زبان میں صداقت لائیں، جھوٹ کو چھوڑیں، وعدہ خلافی کو چھوڑیں، دھوکہ دہی کو چھوڑیں، ناپ تول میں کمی اور دھوکہ دینے کو چھوڑیں. اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے تو بھی کریں، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بھی اللہ کا حکم سمجھ کو کریں. موسیٰ کی سے سبق لیتے ہوئے ایک تو یہ کام کرنا. دوسری ہدایت یہ دی گئی
کہ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں نا کانوینٹوں میں، اسکولوں میں، جن کو گیتا پڑھنا ہے، جن کو سوریہ نمسکار کرنا ہے، جن کو یوگا کرنا ہے، جن کو دیوی دیوتاؤں کے کہانیاں سننا ہے، پڑھنا ہے اور ڈانس پروگراموں میں شامل ہونا ہے، جن کے عقائد کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، ان کی ایمان کی حفاظت کا نظام بنائے۔ ہر باپ پر یہ فرض ہے، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقائد کی حفاظت کا نظام بنائیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسکولوں میں نہیں پڑھیں گے، ہم کانوینٹوں میں نہیں پڑھیں گے، ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہو رہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ تو کہنے کے پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، تو پڑھیں گے وہاں پر۔ لیکن آپ 5 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کے ایمان کو پختہ کرو، اس کے عقائد پختہ کرو، اسے گھر میں بھی اسلامی تعلیم دو اور اسلامی عقائد کو اسے درست کرو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہمارے بچوں کے عقائد کو درست رکھنے کا، مکاتب، مدارس میں ان کو داخل کرو، مکاتب کا نظام درست کرو۔ جہاں مکاتب کا تو سمجھتے ہیں، مسجد کے ماتحت میں جو مدرسے چلتے نا جی، صبح شام، اسے معمولی نہ سمجھو، یہی چیزیں ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہی بچے، یہی مدارس، یہی مکتبیں، یہی مدرسے ہمارے بچے کے کلمے کو درست کر رہے ہیں۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جو بچہ مدرسے میں پڑھا اس کا کلمہ سنو، جو بچہ مدرسے میں پڑھا اس کا سورہ فاتحہ سنو، جو بچہ مدرسے میں پڑھا اس کا درود سنو، اور جو بچہ مدرسے میں نہیں پڑھا اس کے دعا، اس کے درود کو سنو، اس کے کلمے کے سنو، اس کے سورہ فاتحہ کو سنو۔ کتنا گڑبڑ نظر آتا ہے آپ۔ جہاں مکاتب منظم طریقے سے چل رہے ہیں، ان میں اپنے بچوں کو پورا ذہن دے کر، پوری اہمیت کے ساتھ بھیجو۔ ایسا نہیں اسکول میں پڑھنے کے بعد، ٹیوشن میں پڑھنے کے بعد، سیر و تفریح کے بعد، گھومنے کے بعد، نانی نانا کے گھر کو جانے کے بعد، دادا دادی کے گھر کو جانے کے بعد، سب جگہ ہو گئے بعد 50 وقت مدرسے میں دیں گے بول کے آئے تو تمہارے بچوں کے عقائد درست نہیں ہوں گے۔ اور یہی ہے ہمارا حل۔ اسکول تو برابر جاتے ہیں، کانوینٹ برابر جاتے ہیں، ٹیوشن برابر جاتے ہیں، مدرسے میں آؤ جی، مکتب میں آؤ جی، حال کیا ہے؟ آ کر بولتے ہیں، بڑا شرم کے بغیر بولتے ہیں، 3 سال سے پڑھ رہے ہیں، 4 سال سے پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، بھی نورانی قاعدے میں بچے۔ کیسا جی نورانی قاعدے سے آگے بڑھیں گے؟ تمہارے اٹینڈنس اٹھا کر دیکھو، تمہارے بچوں کے حاضر اٹھا کر دیکھو۔ مکتب کا استاد 8 دن میں 7 دن اسے 3 دن محنت کر کے پڑھاتا ہے، 2 دن پھرنے چلے گئے، گھومنے چلے گئے، اب پھر اس کے بعد آتا ہے تو پورا بھول کر آتا ہے۔ 6 مہینے 7 مہینے محنت کر کے پڑھائے، سمر چھٹی ہوتے چلے گئے نانی گھر کو، دادی گھر کو، 2 مہینے کے بعد آئے تو پھر کیا حال ہے اس کا؟ پورا پھر گیا، پھر اسے شروع سے پڑھانا۔ پھر آ کر تم کہتے ہو شرم نہیں سو، 3 سال سے نورانی قاعدہ پڑھتا، 4 سال سے نورانی قاعدہ پڑھتا، ابھی سے کلمے آتے نہیں، دعا آتے نہیں، نماز کی صورتیں آتے نہیں۔ تم نے جو بھیجا ہے اس کا اٹینڈنس اٹھا کر دیکھو۔ اس کے بعد کسی جگہ پر کوتاہی ہوتی ہے تو اس نظام کو درست کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ کسی مکتب میں، کسی مسجد کے ماتحت میں چلنے والے مدرسے ایسے ہی جہاں پر نظام درست نہیں ہے، جہاں پر کنٹرول نہیں ہے، تو یہ صرف مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ دین صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ قرآن صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ تمہارا بھی دین ہے، تمہارا بھی قرآن ہے۔ وہاں نظام برابر نہیں ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سب آپ کر دو، ان کو ان کی اچھی تنخواہیں دو، اچھی سہولتیں دو، نظام بنے گا۔ تو پہلا کام یہ مکاتب جو چل رہے ہیں اس میں مضبوطی سے نظام کو قائم کریں، بچوں کے عقائد کو درست کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے، اپنے بچوں کو ذرا 1-2 بچوں کو حافظ بناؤ، مولوی بناؤ، مفتی بناؤ، قاضی کے قانون پڑھاؤ۔ یہ کیا واسطے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی بہت مرتبہ کہا ہوں، اب ذرا خاص طور سے کہہ رہا ہوں۔ میرے عزیز و بزرگوں، آج 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے برداشت کر لینا، میں امت کے درد کو لے کر آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ گھڑیوں کو دیکھ دیکھ کر نظام بولنے میں مجھے خلل نہ کیجیے، ذرا برداشت کر لیجیے۔
یہ پہلے بھی بتائے ہیں ہم، حافظ بناؤ مولوی بناؤ. اب خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے مدارس میں جو پڑھتے تھے بچے، کون پڑھتے تھے؟ کس کے بچے پڑھتے تھے؟ بولو بھائی، آ کر دیکھو مدرسے میں، معلوم ہوگا آٹو ڈرائیوروں کے بچے، ٹھیلا گاڑی ڈھکلنے والے، آلو بیگن بیچنے والوں کے بچے، غریبوں کے بچے، سلم کے بچے وہی پڑھ رہے ہیں. لنگڑے لولے اپاہج بچے پڑھ رہے ہیں. اب تک یہی بچے، یہی غریبوں کے بچے مسجدوں کے مصلوں کو سنبھالا تھا، منبر رسول کو سنبھالا تھا. تم مرتے تھے تو تمہارے جنازے کی نماز پڑھاتے تھے، کفن پہنانے کا طریقہ سکھاتے تھے. یہی بچے کرے ہیں. ان کا احسان ہے ان پر، تم پر، ساری قوم پر احسان ہے ان کا، یہ غریبوں کے بچوں کا. اب ان غریبوں کے بچوں کے بارے میں بھی ملک میں ایسا نظام بنا دیا گیا، ان کو LKG سے لے کر آخری کی تعلیم تک فری سے فری کر کے چھوڑ دیا. اب یہ بچے بھی جا کر وہاں پڑھنے لگیں گے، یہ بچے بھی وہاں جا کر پڑھنے لگیں گے. مسجدوں کے محراب کو کون سنبھالیں گے؟ منبر رسول کو کون سنبھالے گا؟ ہم مر گئے تو ہماری جنازے کی نماز کون پڑھائیں گے؟ اب یہ جو جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، پہلے سیکھے سے لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ جو کفن دے رہے ہیں نا، پہلے سیکھے سے لوگ دے رہے ہیں. یہ جو نکاح پڑھا رہے ہیں نا آپ کا، پہلے کے سیکھے ہوئے لوگ پڑھا رہے ہیں. یہ طلاق خلا میں جو فیصلے کرتے ہیں نا، پہلے جو سیکھے لوگ پڑھے رہے ہیں. اب جو نظام قائم کیا گیا ہے ہمارے ملک کا، 15 سال 20 سال تک یہ چلا. قسم خدا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا جنازے کی نماز پڑھانے والے نہیں ملیں گے آپ کو. آپ کو چاہیے اپنے بچے جو ڈاکٹر بننے کے لائق ہیں، انجینئر بننے کے لائق ہیں، ویسے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ. لوگ شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب کو بولنے بھی نہیں آتا، مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بولتے ہیں، بڑا درد ہوتا ہے ان سے سنتے ہیں. بھائیو، بزرگوں، تم لوگوں نے جیسا میٹیریل ڈالا ہے ویسا میٹیریل تمہارے سامنے آیا ہے. جیسا میٹیریل تم نے ڈالا مدارس میں، ویسا میٹیریل، ویسا مال بن کے تمہارے سامنے آیا. کیوں شکایت کرتے ہو؟ تم کو شکایت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. کیا MLA کے بچے، کاؤنسلروں کے بچے، ڈاکٹروں کے بچے، انجینئروں کے بچے، ڈگری یافتہ لوگوں کے بچے، مالداروں کے بچے، ان کے طرف سے بچے آئے مدرسے میں؟ اگر آپ کے بچے یہاں آتے اور یہ بچے عالم بنتے، یہ بچے مفتی بنتے، تو آپ نے جو تہذیب سکھائی، آپ نے جو بولنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے ان کو جو تعلیم دی تھی، وہ بھی مل کر ایک اچھا پھل سامنے آ سکتا تھا. یہ امت کے اسکراپ کو ہم نے گھول کر ایک مال بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا. اس کی وجہ سے تم تراویح بھی پڑھتے ہو، اس کی وجہ سے تم اس کا پورا قرآن بھی سنتے ہو، اس کی وجہ سے تم خطبات بھی سنتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے نکاحیں درست ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے گھروں کا نظام بھی چلتا ہے دینی اعتبار سے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کے لیے بھی، مولوی کے لیے بھی اپنے بچوں کو فارغ کرو. ورنہ بہت افسوس ہوگا. کیا آپ لوگوں کا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے قرآن کی حفاظت؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے دین کی حفاظت کرنا؟ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ پوچھیں، یہ غریبوں کے بچے اپنے سینے میں قرآن کی حفاظت کرتے تھے، یہ غریبوں کے بچے دین کی حفاظت کرتے تھے، یہ غریبوں کے بچے نبی کی سنتوں کی حفاظت کرتے تھے. تم نے کیا کیا؟ تمہارے بچوں کو تم نے کیا بنایا؟ دین کی حفاظت کے لیے تم نے کیا قربانی دی؟ کیا بولو گے اللہ کے پاس؟ ڈاکٹر بنایا اللہ، انجینئر بنایا بولیں گے؟ دین کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اٹھنے کے قریب ہو گیا ہے. اب تو ذرا ہوش میں آؤ، اچھا میٹیریل دیو، اچھا مال ہم آپ کے پاس پہنچائیں گے. اسکراپ دیں گے تو ٹوٹا پھوٹا پال ہی مال آئے گا تمہارے پاس. آج ہماری حالت یہ، 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کے بارے میں ہماری خواہش ہے اسے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لائر بنائے، یہ بنائے. کسی کی خواہش ہی نہیں ہوتی. آپ دادا ہو گئے جی، تمہارے بیٹے نہیں بنے. تمہارے پوتروں کے بارے میں سوچو، تمہارے نواسوں کے بارے میں سوچو.
وہ دین کا محافظ بنے, دین کا دائی بنے. اور مفت نہیں ہے یہ, اللہ رب العالمین تمہارے سے وعدہ کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وعدہ کرتے ہیں, تمہارے بچوں کو تم حافظ بناؤ, تمہارا ایک ایک بچہ تمہارے لیے کل قیامت کے دن اچھی زندگی کا ذریعہ بنے گا. حکومت اعلان کرتی ہے ڈاکٹر بناؤ, تمہارے بچے کی وجہ سے تمہارے گھر, تمہاری فیملی اچھی ہو جائے گی, اس بات پر یقین. انجینئر بناؤ, تمہارے اس بچے کی بیوی بچوں کا خوشحال زندگی بن جائے گی, اس پر ایمان. پڑھاؤ, ڈگریاں دلاؤ, اس کی وجہ سے اس کا گھر کا خاندان کا نظام درست ہو جائے گا, اس پر یقین. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ایک بچے کو تم حافظ بناؤ, تمہارے ایک بچے کو تم حافظ بناؤ, تمہارے گھر کے 10 گنہگاروں پر جنت واجب کر دوں گا. تمہارے ایک بچے کو تم حافظ بناؤ, کل قیامت کے دن میں ساری دنیا کے سامنے ایسا تاج پہناؤں گا, ساری دنیا والے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. کیا یہ سب وعدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے بچوں کے لیے کیا آٹو ڈرائیوروں کے بچوں کے لیے کیا ہے؟ کیا تم کو نبی کی بات پر یقین نہیں, نبی کی بات پر ایمان نہیں, کیا آخرت پر یقین نہیں, خدا رب العالمین کے پاس حاضری کا یقین نہیں ہے؟ تو پھر کئی کو نہیں بناتے؟ اتنا سستا ہو گیا دین. آج اس مجلس میں عہد کیجئے, آج اس مجلس میں عہد کیجئے, میرے بچوں کو میں حافظ بناؤں گا, عالم بناؤں گا. بچے نہیں ہیں, بڑے ہو گئے ہیں تو پوتروں کے بارے میں عہد کرو, نواسوں کے بارے میں عہد کرو, اور تمہاری پراپرٹیوں میں سے ایک بڑا حصہ اس کے نام کر دو تاکہ وہ فارغ ہو کر دین کی خدمت کر سکے. اور صرف حافظ, صرف مولوی, صرف مفتی نہیں, حافظ مولوی مفتی کے ساتھ تم کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, تم کو اللہ نے مال دیا ہے, تم نے اسے دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو, اس کی زبان میں وقت کی زبان ہو, اس کے حالات سے واقف ہو. اس لیے بڑی کوششوں کے بعد ہمارے اس محلے میں ہم نے ہماری دینی تعلیم کے ساتھ, حافظ کی تعلیم کے ساتھ اسکول کا نظام بھی ہم نے قائم کیا اپنی حیثیت سے. آپ اب تک شکایت تھی بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اسکول کی تعلیم سے نہ محروم ہو جاتے ہیں بول کے. اب آپ کے سامنے ایک مسئلہ میں رکھتا ہوں, آپ چوتھی کلاس یا 5ویں کلاس کی ٹی سی کے ساتھ ہمارے پاس آئیے. سمجھ رہے میری بات کو؟ چوتھی اور 5ویں کلاس کی ٹی سی کے ساتھ لائیے. 5ویں کلاس تک اس کے فاؤنڈیشن کو, اس کے بنیاد کو مضبوط کیجئے, دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے خوب مضبوط کیجئے. اور مکاتب میں تب تک قرآن پڑھاتے رہیے. قرآن مکمل ہو گیا, 5ویں 4 سال کی ٹی سی لے کر آئیے. انشاءاللہ آپ کے بچے کو یہ حافظ پڑھانے کے ساتھ ساتھ جب بچہ آپ کا نکل کر جائے گا تو SLC کی سرٹیفکیٹ بھی آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہوگی. یہ 5 سال 2 بھی حاصل کرے گا, 6 سال 2 بھی حاصل کرے گا. اس کے بعد اسے مضبوط کیجئے. دنیا میں تعلیم میں جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے, وقت کے تقاضے کے لحاظ سے اسے پڑھائیے. سینے میں قرآن ہے, قسم خدا کی اس کے کوئی ایمان کو بگاڑ نہیں سکتا, اسے کوئی کمزور نہیں کر سکتا. کیا آپ نے سنا کبھی تاریخ میں کوئی مولوی مالی اعتبار سے پریشان ہو کر, کوئی حافظ مالی اعتبار سے پریشان ہو کر پھانسی کے پھندے میں لٹک گیا؟ سنا آپ نے کبھی؟ غربت کی زندگی گزار لیا, بھوکی کی زندگی گزار لیا, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لیا, لیکن کبھی وہ پھانسی کا پھندے اور خودکشی کرنے کا نہیں سوچا. آپ نے پڑھیں گے, اخبارات میں پڑھے ہوں گے, ڈاکٹروں نے خودکشی کیا ہے, انجینئروں نے خودکشی کی ہے, بڑے بڑے لائروں نے خودکشی کی ہے, اور بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگوں نے بھی خودکشی کی ہے. لیکن کوئی حافظ کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے, ایسا ہرگز سوچ نہیں سکتے. حافظ قرآن کے سینے میں دل ہے, سینے میں قرآن ہے, اس کے دل میں قرآن ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بڑا اجر عطا کریں گے. مدرسے میں ہم نے نظام بنایا. اس وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی اسکولوں کا نظام ختم ہونے کے لیے, مطلب سمر کی چھٹیاں ہونے کے لیے, نیا تعلیمی سال شروع ہونے کے لیے اور 2 مہینے 3 مہینے باقی ہیں. 2 مہینے 3 مہینے باقی ہیں. اس مہینے میں آپ کو مشورہ کر لیجئے, آپ اچھی طرح سے اپنے گھر والوں کو منا لیجئے. اس کے بعد 4 5ویں کلاس پڑھنے والے بچے کو مدرسے میں ٹی سی کے ساتھ بھیجئے. انشاءاللہ ہم اسے حافظ کے ساتھ
اس کی SLC کی تعلیم بھی اسے دلوائیں گے. ایسا نظام ہم نے ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے یہ نظام بنایا. اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے منصوبے میں برکت عطا فرمائے. یہ کوشش کی گئی ہے, اس کوشش سے فائدہ اٹھائیے. اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے آپ کو, اس میں کچھ کمی نظر آتی ہے آپ کو, تو آپ آئیے ہمارے پاس. حضرت کی کمی ہے, اسے کمی کو درست اس طرح کیجیے. خالی درست کرنے کے مشورہ دے کر نہ چلے جاؤ. اس درست کرنے کے لیے مالی خرچ ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسری چیز کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ ایسے افراد کو تیار کر کے لائیے, ایسے افراد کو تیار کر کے لائیے. انشاءاللہ وہ نظام بھی گڑبڑ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو بہرحال بات چل رہی تھی ہماری یہ کہ یہ نئی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے عقیدوں پر جو حملہ ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے ایمان پر جو حملہ ہو رہا ہے, اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ہم کو کرنا کیا ہے جی؟ یاد ہے کیا کرنا ہے؟ مکاتب میں بھیج کر, مدارس میں بھیج کر بچوں کے عقیدوں کو مضبوط بنانا, عقائد کو مضبوط بنانا. دنیا کی کون سی بھی طاقت ان کے مضبوط عقیدے کے سامنے فیل ہو جائے, ایسا مضبوط نظام عقیدہ بنائیں. دوسرا کام انسانی ہمدردی کے لحاظ سے قیام انسانی کا کام ہم کو کرنا پڑے گا. وہ ایک لمبا عنوان ہے, مجھے اس جمعہ بولنا چاہیے تھا. منگل کے دن ایک پروگرام بھی ہماری مسجد میں ہوا تھا,